مسلمانوں کو اسلام جو ملتا ہے، دین جو ملتا ہے اور دین کی کا جو راستہ ملتا ہے وہ انہی مدارس سے ملتا ہے. اس لیے مدارس کی اہمیت کو اور مکاتب کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اب میں مفتی مرشد صاحب کو جو جامعہ کے موقر استاد ہیں گزارش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب منع کر رہے تھے، لیکن ہماری گزارش ہے کہ مختصر ہی سے ہی ہم سب کو نصیحت فرمائیں، طلباء کو بھی اور حاضرین کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضرت مفتی آفتاب عالم صاحب سیدہ مجدود تو کہہ رہے تھے کہ حضرت کے سامنے بات کرتے ہوئے ہمت جٹانی پڑتی ہے، اور جب گفتگو کر رہے تھے تو ایسا کچھ لگ نہیں رہا تھا، لیکن میرے ساتھ تو واقعتاً ایسا ہی ہو رہا ہے. اور میں نے معذرت بھی کی حضرت سے، لیکن مجھے قبول نہیں ہوا تو میں حاضر ہو گیا. اس موقع پر میرے ذہن میں کوئی بات آ نہیں رہی ہے کہ میں آپ سے کیا عرض کروں. بس ایک بات سوچتے سوچتے یہ ذہن میں آئی. حضرت الاستاذ مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مدرسے سے تدریس کی دعوت آئی، تو حضرت نے کسی وجہ سے کیا بلکہ انکار کر دیا، وہاں جانا پسند نہیں کیا. پھر حضرت سے پوچھا گیا کہ وہ اچھا ادارہ تھا، آپ وہاں کیوں نہیں گئے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں جس جگہ پر کام کر رہا ہوں وہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں جب وہ فارغ ہو کر جاتے ہیں تو میں ان کا جو جائزہ لیتا ہوں، ان کے بارے میں جو اطلاع ملتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کوئی مکتب میں کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کہ کوئی کس طرح ہے، تو میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے اس سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمل میں سے کچھ تو مجھے بھی ملے گا. اور جس ادارے لایا جا رہا تھا وہاں کے فاضل کا عمومی حال ایسا نہیں ہے عمومی، تو اس بنا پر میں جاؤں گا، وہاں بچے پڑھیں گے اور وہاں کے دوسری جانب چلے جاتے ہیں بالعموم، تو میں اس وجہ سے رک گیا کہ نہیں میں اپنی جگہ پر صحیح ہوں. اب جو ہمارے بچے ہیں یہ جو جا رہے ہیں ان سے یہی امید ہے کہ وہ اسی لائن میں رہیں گے تاکہ ہمیں بھی کچھ ملے ان سے. وہ جب اللہ کے دین کا کام کریں گے کہیں بھی تو ہم لوگ جو یہاں پر کچھ ٹوٹی پھوٹی محنت کر رہے ہیں اسی سہارے سے اور اسی امید سے ہم نے بھی اپنی دنیا کو لات مار دیا ہے اور آپ نے بھی اپنی دنیا کو لات مار دیا ہے. تو اب ہمارے سامنے صرف آخرت ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کیسے بھی حالات آ جائیں، کسی بھی سخت آزمائش کا وقت ہو، لیکن ایک چیز ہمارے سامنے ہو کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت سے سر منہ انحراف نہیں کریں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہاں اس کی لائنیں مختلف ہو سکتی ہیں، چاہے آپ اس لائن سے کام کریں چاہے اس لائن سے، لیکن سب کا جو ایک مرکز ہو یا یہ سب جو مقصد ہو وہ ایک ہو کہ مختلف لائنیں ہوں گی لیکن وہ اللہ کے دین کی خدمت ہوگی. یہی گزارش ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں اور اس کا وعدہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ مفتی صاحب. حضرات آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر جو چیلنجز ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان چیلنجز کو دیکھ کر کے مایوسی ہوتی ہے، لیکن یہ دین اللہ کا دیا ہوا دین ہے، یہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے. مٹانے والے مٹ جائیں گے، یہ دین نہیں مٹے گا. اور جو اس دین کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اور اس دین پر چلنے کے لیے اور لوگوں کو اس کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے جو آگے بڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دوام بخشیں گے اور وہ بھی عزت و عظمت کے ساتھ اس دنیا کے اندر باقی رہے گا. ہم طلباء کو اور ہم جو ہے اہل علم کو دین کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے. ہم جو مدرسے میں پڑھتے ہیں اسی دین کی خدمت کے لیے پڑھتے ہیں.
اور یہی ہمارا مقصد زندگی ہے. مفتی صاحب اسی بات کو پیش فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے. اب میں مولانا خالد خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور نصیحت فرمائیں.